بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، بعد خطبے کے میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ والضحیٰ اما کے پارے میں 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا، اور یہ ماہ شعبان المعظم اور 15ویں شب یعنی نصف شعبان المعظم کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ کچھ حضرات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ماہ شعبان کی کوئی فضیلت نہیں، یا نصف شعبان کا کوئی اہم کردار نہیں ہے، یہ کوئی خاص رات نہیں ہے۔ اگر ان کے مطالعے میں نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو منع کرنے کے بجائے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو ہمارے خطباء اور مقررین یا وہ علماء جن کے مطالعے میں نہیں ہے انہیں منع کر دینا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے مطالعے میں نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں پڑھا، ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی لا علمی کا اظہار کرنا آدھا علم ہے۔ لہذا اگر اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اس سے شان نہیں گھٹتی بلکہ اس میں تقویٰ پایا جاتا ہے، یہ تقویٰ کی بات ہے۔ اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو منع کر دے کہ یہ مجھے معلوم نہیں، میرے مطالعے میں نہیں ہے، میرے پڑھنے میں نہیں آیا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ زور دے کر تاکیداً منع کیا جائے اور لوگوں کو عبادت و ریاضت سے روکا جائے۔ لہذا اس بات سے پرہیز کریں۔ اور اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہیں ان کا چرچا کرو۔ تو یہ ماہ شعبان المعظم اور نصف شعبان المعظم اللہ کی نعمت ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ اور اس نعمت کا ثبوت کہاں سے ہے وہ آپ سماعت کیجئے کہ مسند ابو یعلا جلد 8 صفحہ 311 حدیث نمبر 4911 میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ شعبان روزے رکھتے تھے۔ یہ شعبان کی فضیلت ہے کہ اگر آپ سال بھر روزے رکھتے تو پھر شعبان کے مہینے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی جاتی،
لیکن اور مہینوں میں 2-4 روزے رکھتے، لیکن شعبان کے مہینے میں زیادہ تر آپ روزے رکھتے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، روزے رکھنے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے بعد آپ ماہ شعبان میں، ماہ رمضان میں سب سے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، لہذا اس کے بعد سب سے زیادہ آپ ماہ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سوال کیا ام المومنین نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں اگلے شعبان تک، اس شعبان سے اگلے شعبان تک جتنے لوگ انتقال کرنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، ان کی موت مقدر کر دی جاتی ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا نام انتقال کرنے والوں میں لکھا جائے تو میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں میرے انتقال کا اعلان کیا جائے اور میرے روزہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالی مجھے مقدر فرمائے کہ میں روزے سے ہوں، اور میرے لیے لکھے کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو مجھے پسند ہے یہ بات کہ میں ایسے معاملے میں روزے سے ہوں۔ یہ فضیلت ہے ماہ شعبان کی کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر کا ریکارڈ فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے، یہ فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ کس کس کا انتقال ہونا ہے، کس کس کو اس سال میں مرنا ہے، اس شعبان سے اگلی شعبان تک مرنے والوں کا، رزق کا، کہ کس کو کتنا دینا ہے، بارش کتنی ہوگی، یہ سارے معاملات اس ماہ شعبان سے اگلے ماہ شعبان تک مکمل فرشتوں جس کے لیے جو سپرد کی ہے وہ ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اپنی اسناد کے ساتھ روایت فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں۔ یہاں یہ فضیلت بھی بیان فرما دی کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اگر کنی روزوں میں ہے تو وہ شعبان کے روزوں میں ہے۔ شعبان کی تعظیم رمضان کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو منع کرتے ہیں؟ اٹھائیں یہ حدیثیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، ان کتب میں دیکھیں اور ان حوالوں کے ساتھ دیکھیں۔ یہ پورے ماہ شعبان کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی۔ اب نصف شعبان یعنی 15ویں شب کے بارے میں آپ فضیلت سماعت فرمائیں۔ سنن ترمذی باب 39 حدیث نمبر 739 جلد نمبر 2، امام ترمذی نے فضیلت نصف شعبان کے عنوان قائم کیا ہے، ایک باب الگ سے باندھ دیا ہے، باب قائم کیا ہے۔ اس میں حضرت عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس 15 شعبان کی رات میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما نہیں ہیں۔ 15ویں شب شعبان المعظم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ نصف شعبان میں آدھی رات میں حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر نہیں ہیں، تو انہیں فکر ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور تلاش میں نکل پڑی گھر سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور خاتون کے گھر تشریف لے گئے ہوں اور کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے میں بقیع قبرستان پہنچ گئی، وہاں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں اور ایصال ثواب فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض و معروض فرما رہے ہیں، دعا میں آپ منہمک ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ 15 شعبان کو رات میں عبادت کرنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس رات قبرستان جانا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ قبرستان جانا تو صرف جانا، یہ نہیں کہ راستے میں اودھم مچانا، بدتمیزی کرنا، سیٹیاں بجانا، شور مچانا، لوگوں کو تکلیف دینا، اس سے نہ جانا بہتر ہے کہ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم خرافات کریں اور لوگوں کو تکلیف دیں اور گناہ حاصل کریں، تو اس گناہ کو پانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں یا مسجد میں رہیں اور وہیں رہ کر عبادت کریں، یا قبرستان، اہل قبرستان کے لیے ہم اپنی مسجد یا اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، کیونکہ ایصال ثواب ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے ذوق میں کہتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا یا عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو ابھی آپ نے سن لیا حضرت عروہ کی روایت سے کہ حضرت ام المومنین نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے، تو جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عائشہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آج کی شب اپنی شان کے اعتبار سے آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ یہ فضیلت بیان فرمائی کہ آج کی شب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ اب یہاں بھی میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، تو جب ہر رات تشریف لاتا ہے تو پھر آج کی رات کی تخصیص کیوں ہوئی؟ تو سن لیجئے، آج کی رات کی تخصیص یہ ہے کہ 15ویں شعبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان اول پر یعنی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اپنی شان کے اعتبار سے، اور سال بھر اور راتوں میں آخری پہر میں تشریف لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے اور یہ پوری رات کے لیے، اور پوری رات اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی گنہگار تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر تک اعلان کرتا رہتا ہے۔ یہ 15ویں شب کی فضیلت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اتنی سخا فرماتا ہے، اتنی عطا فرماتا ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی 15ویں شب میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک ہی بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ بنی کلب وہ خاندان تھا کہ جو سب سے زیادہ قبیلہ وہ بکریاں پالا کرتا تھا، اس قبیلے میں بہت بکریاں رہتی تھیں، تو حضور نے اس قبیلے کا نام لے کر وہاں کی بکریوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا ان بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں بلکہ ان کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی صرف ماہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو روک رہے ہیں، آپ لوگوں کو عبادت سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ کچھ حیا کیجیے اللہ کے واسطے، اس طرح لوگوں میں انتشار پیدا نہ فرمائیے۔ ویسے ہی لوگ عبادت کم کرتے ہیں، تو کم سے کم ایسی راتوں میں جاگ لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، اس سے بھی ہم منع کر کے انہیں گھر میں بٹھا دیں۔ یہ کہاں کی تک ہے؟ اب آئیے ابن ماجہ اٹھاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن ماجہ نے بھی ایک باب قائم کیا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں باب قائم کیا، الگ سے عنوان رکھا ہے یہی نصف شعبان المعظم کی فضیلت کے بارے میں، اور وہ ہے جلد 2
صفحہ 108 حدیث نمبر 1388، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آیا کرے تو تم رات کو قیام کیا کرو. یہاں حکم تک فرمایا ہے آپ قوموا لیلہا، تم رات کو قیام کیا کرو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو قیام کرنے کے بعد وصوموا نہارہا، جب صبح نمودار ہو تو وہ اگلے دن کا روزہ رکھا کرو. 15ویں شب میں قیام کرو اور 15ویں تاریخ کا 15ویں دن کا 15ویں رات 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو. یہ دونوں حضرت علی سے روایت ہیں. اتنی زیادہ تفصیل کے بعد اور اتنے واضح بیان کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.